کچھ عرصہ پہلے لوگ کہہ رہے تھے، اور مجھے وہاں پر طیب اردگان صاحب سے جب ملاقات ہوئی اس وقت یہ خوشخبری وہاں انہوں نے سنائی کہ پاکستان کے لیے ہماری طرف سے یہ خوشخبری ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب مسلمانوں کا اتحاد ہو رہا ہے، سعودی عرب کا اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا، سعودی عرب کا اور قطر کا دفاعی معاہدہ ہوا، سعودی عرب کا اور مصر کا دفاعی معاہدہ ہوا، سعودی عرب کا اور ترکی کا دفاعی معاہدہ ہوا۔ ان تمام ملکوں کے آپس میں دفاعی معاہدے ہو چکے، اور ان دفاعی معاہدوں کے اوپر سب سے بڑی جو ضمانت دے رہا ہے جو ملک، وہ کون سا ہے؟ وہ پاکستان۔ یہ اتحاد کی بدولت کہ ایران مار رہا تھا سعودی عرب کو، ایران مار رہا تھا یو اے ای کو، ایران مار رہا تھا قطر کو، پاکستان روک رہا تھا کہ آپ نے جواب نہیں دینا۔ یہ پالیسی پاکستان کی کتنی مضبوط پالیسی تھی، اگر وہ جواب دیتے یہ مسلمان آپس میں لڑتے اور امریکہ یہاں سے نکل جاتا، تو یہ خیر کا باعث تھا، اور دنیا میں وہ خون خرابہ ہوتا کہ جس کی مثال نہ ملتی، اور دشمن کا ایجنڈا اس کے آئے بغیر پورا ہو جاتا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان سوچوں کو کہ جنہوں نے ان کو روکا کہ آپ نے نہیں لڑنا، آپ نے کچھ نہیں کہنا، ہم کردار ادا کریں۔ اور آج اللہ نے اس کردار کی وجہ سے آج وطن عزیز کو جو عزت دی ہے، جو شرف دیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑے خیر کا باعث ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اسی انداز سے ترقی کی طرف لے جاتا رکھے، اللہ اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کی عزتوں کی اور حفاظت فرمائے، اللہ اس کے اساسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہتھیار ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ بڑھتے رہیں تاکہ دنیا پر آپ کا رعب بھی قائم رہے، آپ کا ولولہ بھی قائم رہے، اور آپ کی حیثیت بھی دنیا والوں پر قائم رہے، اور تا قیامت اللہ اس ملک کو قائم رکھے۔ اس ملک کو اللہ اسلام کی سرزمین بنائے، اس ملک کو اللہ امن و امان کی سرزمین بنائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا منبر محور یہ ملک ہے۔ اللہ اس ملک کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیر کا باعث بنائے، اور اللہ ہمیں شر اور فتنوں سے، افتراق سے، انتشار سے، باہمی جنگ و جدل سے، باہمی لڑائیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔